کھیت سے پیٹ تک، تو اسے سمجھ کے پڑھ کر کے آپ کو یہ تو سمجھ آئے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. تو ہاں، میں بات کر رہا ہوں کھیتی کی، جو کہ ایک اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا، کسان کی زندگی کا، جس سے اس کا گھر چلتا ہے، پریوار چلتا ہے، پریوار پلتا بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اس مہتوپورن کھیت سے پیٹ تک کے پروگرام میں آتی ہیں. تو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے اتنی فصل لگائی جاتی ہے، بڑی محنت سے فصل لگاتا ہے کسان، اسے بڑی محنت سے کاٹتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے، تب جا کے بڑی محنتوں سے فصل تیار ہوتی ہے. اس میں اسے کچھ نہیں بچتا ہے دوستو، یہی سچ بات ہے کہ اسے کچھ نہیں بچتا ہے. وہ اتنی محنت سے وہ اگاتا ہے، اور گھر گھر پیٹ لگوانے کے لیے بھی اتساہ کرتا ہے، اور پنچھی بھی آتے ہیں اسے کھانے کے لیے. لیکن ہم لوگ کسان کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے ہیں، سچی یہی بات ہے. بالکل بھی کوئی بھی کسان کی قدر نہیں کرتا ہے. کسان چاہے کتنی محنت کر لے، اس کو لاسٹ میں جا کے صرف چند روپیے ہی بچتے ہیں، چند روپیے بھی شاید ہی بچتے ہیں، کیونکہ اسی سارے کھیتی میں پیسہ لگ جاتا ہے، اور اتنی کھیتی بڑھیا نہیں ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ کام تو اس دن خراب ہوتا ہے، اس سمے خراب ہوتا ہے جب بالکل ہی بارش ہو جائے، اس کی ساری فصل ایک دم ختم ہو جائے، بچ جائے، ختم ہو سکتی ہے. مطلب اگنے لائق ہی نہیں، اگنے لائق کیا، وہ چلے گی نہیں اگے بھی یار. اتنی زیادہ فصل کٹنے کے باوجود کسان کتنی ساری محنت لگتی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے. پوری 6 مہینے لگتے ہیں فصل کو تیار ہونے میں. اس کے کسان کے پاس سے یہاں پہ ہمارے پاس آتی ہے بڑی محنت سے. اتنے بڑھیا دھانوں کو اگاتے ہیں محنت سے، دھان، گیہوں، چاہے جو مرضی، اتنے بڑھیا طریقے سے اگایا جاتا ہے. اسے کسان کی ایک ایک پسینے کی بوند کا یہ حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کھیت سے پیٹ تک. تو یہاں پہ دیکھو، میری محنت کسان کرتا ہے، تب جا کے آپ کے پیٹ میں جو دانا جاتا ہے کھانے کا، تب جا کے آپ لوگ کام کر پاتے ہیں، دن بھر پیسہ کما پاتے ہیں. اور کسان اپنی سب آپ کے لیے ہی کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں بچتا ہے اس کے باوجود، کیونکہ اسے کٹائی، پانی، بجلی، جو کچھ بھی لاتا ہے اس سب کا پیسہ اسے دینا پڑتا ہے. یہ سچ بات ہے، آپ لوگ مانو گے نہیں لیکن یہی سچ ہے. کیونکہ یہاں پہ دنیا میں اتنا سارا کچھ چیٹنگ ہوتی رہتی ہے. یہاں پہ کنویں ہوتے ہیں گاؤں میں، یہاں پہ تو یہ تو ہے نہیں کہ کسان اپنے کنواں الگ کھودتا رہے گا. کسان کو اس میں بہت خرچہ آئے گا. یہاں پہ فصل پہ دوائیاں لگتی ہیں، کھاد لگتا ہے، سب کا اس کا الگ پیسہ جاتا ہے. مطلب سرکار کو اتنا مہنگا مہنگا پیسہ دیتی ہے. سیڈس بھی اس کے بڑے مہنگے آتے ہیں، سے تو اگتے ہیں، انہیں کاٹنا، محنت کرنا، ٹائم ویسٹ ہونا. اس کے باوجود بھی اس کے بیچارے کو، کسان کو کچھ شاید مشکل سے ہی بچتا ہوگا. میرے اکارڈنگ تو کچھ بھی شاید ہی بچے گا، لیکن اس کو پھر بھی اتنی محنت کرتا رہتا ہے کسان، تاکہ آپ کے پیٹ تک کھانا پہنچ سکے. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ایسی نئی ویڈیوز ملتی رہیں. یہ ڈاکیومنٹری ہم نے گاؤں میں ہی جا کر کے شوٹ کی تھی ڈائریکٹلی. ڈائریکٹر کسی کو پسند نہ آئے، لیکن کوئی بات نہیں. کسان اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، ایک ایک کण کو بڑی دھیان سے، محنت سے کاٹنے کے بعد آپ کے پیٹ تک میں لے کے آتا ہے. اور وہ پیٹ تک میں آپ لوگ کہتے لیکن کسان کرتا ہی کیا ہے، دنیا والے اس کی قدر بالکل نہیں کرتا ہے کسان کی. سچ بات تو یہی ہے، گارنٹی سے یار. یہاں کسان چاہے کتنی محنت کر لے، لوگوں کو اس کی محنت نہیں لگتی، صرف یہ لگتا ہے کہ فری کا آ رہا ہے. لیکن ہاں، کسان سے محنتی زیادہ کوئی بھی انسان نہیں، چاہے وہ کروڑوں کا 10,000 کما رہا ہو، چاہے 5,000، چاہے وہ پورے دن محنت کرے. لیکن کسان چاہے 2 گھنٹے محنت کرتا ہے، وہ کھیت میں کر رہا ہے محنت سے، گرمی میں، تڑکتی بڑکتی گرمی، تڑکتی بڑکتی سردی، سب میں اس کو کرنا ہی کرنا پڑتا ہے یہ کام. اس میں اس کے لیے کوئی نیا رول نہیں ہے. اور یہی سچ ہے، جو محنت اسے کرنی ہے وہ کرنی ہی پڑے گی، نہ کہ کوئی اس کے لیے کوئی اور آئے. اگر کسان آپ کے لیے محنت بالکل بھی نہ کرے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. مطلب کسان اگر محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اتنی زیادہ محنت کرنا، اور کسان آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، اس کو پھر بھی کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کھیتی. اگر وہ یہ بھی نہیں کرے گا تو اس کے لیے جو اس کو جینے کا مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. لیکن اس کو کم ملتا ہے، لیکن ہاں، وہ اس کے لیے بھی محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو کیا رہے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا. اور جو لوگ کھا رہے ہیں ان چیز تو کما تو بعد میں ہی رہے ہیں، کھائے بنا کما ہی نہیں سکتے نا. سیدھی سی بات تو یہ ہے، لوگ ہر طرح تو کھلا کے ہی کما رہے ہیں، پر کسان تو چاہے کتنا بھی کھلا لے، اس کے پاس کوئی کمائی کا فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن لوگ یہاں پہ 1 کلو چاول گاؤں میں 8-8 روپے کلو بک رہے ہیں، 12-12 روپے کلو دکان والے لے رہے ہیں، جو مہنگی منڈیوں میں جاتے ہیں. 12-12 روپے کلو، سوچ سکتے ہو 12 روپے کلو پورے چاول خریدے جا رہے ہیں. چھی، کتنے دکھ کی بات ہے کسان کے لیے یار. کسان کو کیا بچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک احسان بچ رہا ہے کہ ہاں اس نے کھلایا سب کو. اتنا سا احسان، لوگ یہ کہتے ہیں تھینک یو. پر ہاں، اگر منڈی میں جا کے دیکھو گے نا تو کسان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس چاول کو بیچنے کے لیے. جو آیا ہے وہ بیچنے، چاول، گیہوں، دھان جو بھی ہے، اس کی کوئی بھی کسی طریقے کی اوقات نہیں ہے اس چیز کے لیے. لوگ ایسا اتنی بدتمیزی سے اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، بدسلوکی. اور اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو فصل ملتی ہے، لیکن ہاں، لوگ پھر بھی یار اس کی عزت کرا کرو. سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے. اور کسان ہمارے لیے کیا نہیں کرتا ہے.
اور یہاں پہ ہماری فصل جو ہوتی ہے بہت محنت سے تیار ہوتی ہے. اس کا یہ چاول کے دانے، دھان جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت بڑھیا طریقے سے اگ جاتا ہے، تیار ہوتا ہے. کٹائی چھٹائی، اب اس کو جھاڑیں گے، پھر اس کو پھر پوڑوں کو کھلائیں گے، کیونکہ اس میں زیادہ جو رہ جاتی ہے گھاس واس وہ تو کھلانی پڑے گی. باقی پھر سے کھیت تیار ہوگا دوبارہ سے ایک بار کے لیے، تاکہ اس میں نئی فصل لگائی جا سکے بہت بڑھیا طریقے سے. موسم دیکھو کتنا بڑھیا ہے، ہر جگہ فصل کٹ کے تیار ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہر بندہ ایک ساتھ کاٹنا اسٹارٹ کرتا ہے، جس کی رہ جاتی ہے اس کی بعد میں ہوتی رہتی ہے. لیکن کرتے ہیں لوگ تیوہار کے ٹائم پہ ہی ہیں. کھیت سے پیٹ تک کا پروگرام بہت بڑھیا ہوتا ہے گائس، اور اس سب میں بہت زیادہ لمبی پرکریا لگتی ہے، بہت محنت لگتی ہے گائس. سبسکرائب کرنا چینل سے، ویڈیو کو لائک کر لینا. اور یہاں پہ اس دنیا میں سب کچھ کسان ہی بدل سکتا ہے. کسان 2 دن تک اگر مطلب سبزی نہیں بیچی، اپنی جو فصل جو نہیں بیچی، تو کسان اب انسان لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. شہر والے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا نواب بن کے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اس کے بعد تو بتا دوں آپ کو، تو مطلب کسان کی محنت کرنا تو کسی کے لیے کچھ بنا ہی نہیں ہے. سبسکرائب کر لیں. اگر یہ پروگرام اور کھیت سے پیٹ تک کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لینا، شیئر کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، اور جتنا ہو سکے لوگوں کو ویڈیو دکھائیں. سبسکرائب